اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک سفید صاف اور ہموار میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کو محشور کیا جائے گا، اور اس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ زمین یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین موجودہ زمین کی مثل ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے نا کہ زمین اور آسمان تبدیل شدہ ہوں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین اس زمین کی جیسی نہیں ہوگی، اس میں تغیر اور تبدل ہوگا، اس میں شجر اور حجر معدوم کیے جائیں گے، اور عکازی چمڑے کی طرح اسے کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، اور وہ سفید چاندی کی مانند ہوگی کہ جس پہ کبھی خون کا قطرہ نہیں گرا ہوگا، نہ ہی اس پہ کوئی گناہ سرزدہ ہوا ہوگا۔ اور سورج اور چاند اور ستارے ختم کر دیے جائیں گے، آفتاب اور مہتاب بجھا دیے جائیں گے، ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ میرے بھائیو، ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لائیے۔ تمام مخلوق کو وہاں جمع کیا جائے گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان برہانہ پا اور برہانہ بدن وہاں جمع ہوں گے، آسمان ایسے لگ رہا ہوگا جیسے تانبے کی طرح پگھل رہا ہے، جیسے تانبا پگھل کے گرم ہو جاتا ہے، آسمان اس طرح گرم ہوگا، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ میرے بھائیو، یہ وقت آنے والا ہے، بلا بیٹھے ہم سب کچھ، لمبی امیدیں بعد رکھی ہیں ہم نے، ذرا تصور کیجئے یہ گرمیوں کے دن ہیں، ذرا سا ٹمپریچر اوپر جاتا ہے، گرمی 40 ڈگری کو پہنچتی ہے، 41 41 یا 42 ڈگری کو پہنچتی ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جبکہ ہمیں یہاں پانی ٹھنڈا میسر ہے، اے سی ہیں، ایئر کولر ہیں، پنکھے ہیں، نہانے کے لیے پانی دستیاب ہے، گرمی لگتی ہے اے سی میں بیٹھتے ہیں، ایئر کولر میں بیٹھتے ہیں، پنکھوں میں بیٹھتے ہیں، پھر بھی کیا حال ہوتا ہے؟ ہر شخص کی زبان پہ ہوتا ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے حشر کا، سایہ کوئی نہ ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، ذرا اس کا تصور کیجئے، اور پھر میں اور ہم سب اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنا احتساب بھی کریں،
کل ہمارے پاس کون سا عمل ہوگا اور کون سا ایسا کام، کون سا ایسا برا عمل ہم میں نہیں ہے. میرے بھائیو، دل آزاری دوسروں کی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم باندھتے ہیں، بہتان ہم باندھتے ہیں. کون سا عمل ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے وہاں؟ آج اس چیز کو تصور کیجیے. وہ دن بڑا سخت دن ہے اور اس دن حساب ہونا ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن تمام انسان برہانہ پاؤ اور برہانہ بدنوں کے ساتھ میدان میں اس میدان میں جمع ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے پسینے میں غرق ہوگا کہ پسینہ اس کے کانوں کی لو تک پہنچ رہا ہو. جب یہ سنا نا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سارے برہانہ بدن ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، لیکن اس دن کسی کو کسی دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے حالات میں، اپنے خیالات میں ہی غرق ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا. میرے بھائی، ہم نے تو بڑی لمبی امیدیں باندھ لی. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم دوسروں پہ بہتان بھی باندھتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جن کے لیے بڑی وعید آئی ہے. بہتان جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کے ساتھ غیبت گناہ کرتے ہی ہیں. اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوئی محفل غیبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. پھر اس پہ بہتان بھی لگاتے ہیں. بہتان کیا ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے دل کو اچھے نہیں لگے، اندر حسد پیدا ہوا، میں نے صرف یہ کہہ دیا یہ شخص ایویں ہی ہے. یہ ایویں کہنا بھی بہتان ہے، جس کے لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتان اس وقت تک معاف نہیں ہوتا. بہتان لگانے والا جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے تب تک جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ لے جس پہ بہتان لگایا. غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہوتے. پھر بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی تھوڑی ہے. ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا، ہم نے حشر کے میدان میں جمع ہونا. اپنا تصور ذرا ادھر لے جی. میں نے پہلے بتایا تھوڑی سی گرمی، تھوڑا سا ٹمپریچر یہاں بڑھتا ہے، ہماری حالت کیا ہوتی. آج سے ہی اپنے آپ کو بدلیے. کوشش کیجئے میں غیبت نہیں کروں گا. کوشش نہ کریں، بلکہ آج سے عہد کریں میں غیبت نہیں کروں گا، اور جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے میں وہاں بیٹھوں گا. اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ میں جھوٹ ہر ممکن کوشش کروں گا نہیں.
اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ نہیں، آج کے بعد میں کسی پہ بہتان نہیں لگاؤں. یا اللہ جو پچھلے غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں ہوگی مجھ سے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ آج کے بعد تیری توفیق سے میں گناہوں سے بچتا رہوں گا. دعا کیجئے یا اللہ آج کے بعد گناہوں سے ہمیں بچا. تیری توفیق شامل حال ہوئی تو میں گناہوں سے بچ جاؤں. یا اللہ تیری توفیق شامل حال ہوئی تو میں نیکی کی طرف آ جاؤں. یا اللہ مجھے ہدایت دے. آج وعدہ کیجئے